السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمام ہی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 21 حروف مقطعات اس تختی کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا ہے حروف مقطعات اور کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے ان حروف کو، اور قرآن مجید میں کس طریقے سے ان جملوں کو، ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام کی تمام چیز آج کی اس ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تو آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اور ایک درخواست اب تمام ناظرین سے میری یہ ہے کہ جو ناظرین ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21 حروف مقطعات۔ محترم سامعین، تختی نمبر 21 کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت سی قرآن کی صورتوں کے شروع میں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اور آئے ہیں۔ ان کی فضیلت میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جملے ہیں، ان کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہم کو اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت کو جاننا ہے۔ تو آئیے ویڈیو میں اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان جملوں کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے یہ جملہ ہے، اس کے شروع میں الف ہے، پھر لام ہے اور پھر میم ہے۔ اب الف تو خالی ہے، لام پر مد ہے، میم پر تجدید بھی ہے اور مد بھی ہے، تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، چلیے سمجھتے ہیں۔ الف لام میم۔ محترم ناظرین، الف خالی ہے، لام پر مد ہے، تو پہلے لام کے مد کو لام کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر آخر میں لام کو میم سے ملائیں گے، پھر غنہ ہوگا اور پھر میم پر بھی مد ہے تو میم کو بھی کھینچیں گے، جیسے الف لام میم۔ آگے یہاں پر دیکھیے الف لام میم صاد۔ اب یہاں پر الف خالی ہے، لام پر مد ہے، میم پر تجدید اور مد ہے، تو لام پر جو مد ہے وہ ہم کھینچیں گے اور ساتھ میں اس کو میم سے ملائیں گے، پھر میم کے مد کو کھینچیں گے، پھر آخر میں صاد کو کھینچیں گے اور پھر رک جائیں گے، جیسے الف لام میم صاد۔ آگے دیکھیں الف لام را۔ الف خالی ہے، لام پر مد ہے، لام کو کھینچیں گے اور را پر کھڑا زبر ہے تو کھڑے زبر کو الف مدہ کے برابر یعنی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے الف لام را۔ الف لام میم را۔ یہاں پر الف خالی ہے، لام پر مد ہے، تو 3 الف تک ہم لام کو کھینچیں گے، پھر ساتھ ہی میم پر تجدید ہے تو لام کو کھینچنے کے بعد میم سے ملائیں گے، یہاں پر میم پہ غنہ ہوگا، غنہ ہونے کے بعد پھر میم پر مد ہے تو میم کو بھی کھینچیں گے، پھر آخر میں را ہے، را پر کھڑا زبر ہے تو کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے الف لام میم را کاف ها یا عین صاد۔ کاف پر مد ہے تو کاف کو زیادہ کھینچیں گے، ہا اور یا پر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، عین اور صاد کو 3 الف یا اس سے بھی زیادہ کھینچ سکتے ہیں، جیسے کاف ها یا عین صاد۔ طه طاسين ميم۔
طا پر کھڑا زبر ہے، سین پر مد ہے اور میم پر تشدید ہے، تو سین پہ مد کرتے ہوئے میم سے ملانا ہے۔ بہت سارے طلبہ اس پر غلطی کرتے ہیں، سین میم بولتے ہیں، حالانکہ سین میم نہیں بولنا ہے، یہاں پر سین کو میم سے ملانا ہے، پھر میم ایسا رکنا ہے۔ طاسین میم، طاسین یاسین صاد حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ تو اس طریقے سے ان حروف مقطعات کو پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان کو اسی انداز سے پڑھا جاتا ہے، اور ہم کو ان تمام حروف مقطعات کو منہ زبانی یاد کر لینا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ ایک مرتبہ میں تمام حروف مقطعات آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، پھر ویڈیو کو ہم اختتام کریں گے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طه طاسین میم، طاسین یاسین صاد حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ محترم ناظرین سامعین، آج کے سبق میں بس اتنا ہی، ملتے اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی، آج کا سبق اچھا لگا، تو اس سبق کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔